بالکل نہیں ہے. آپ اپنے وارڈ میں جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں کی ابھی بھی 10-15 دن ہیں امتحان میں, روز کی 2 ہسٹریز نکالیں اور جو پیشنٹس وہاں لیٹے ہوئے, اور ان کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی مینجمنٹ بنائیں. کیا مینجمنٹ مینس کیا انویسٹیگیشنس, کیا ٹریٹمنٹ, دس از مینجمنٹ. وہ ہسٹری وغیرہ وغیرہ وہ اب تک اگر آپ کو ہسٹری لینا نہیں آتی, فزیکل ایگزامینیشن کرنا نہیں آتا, پھر آپ یہ امتحان نہ دیں, پھر اگلا دیں. یہ تو 3rd ایئر MBBS ہم پڑھتے آئے کہ ہاؤ ٹو ٹیک ہسٹری اینڈ ہاؤ ٹو ڈو فزیکل. وہ کر کے پھر آپ اپنی ڈفرینشیل ڈائگنوسس لکھیں, اس کے مطابق ہوتی ہیں انویسٹیگیشنس. کیونکہ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں مریض کی, آپ کا امیڈیٹلی ڈفرینشیل ڈائگنوسس 10 پاسبلٹیز ہو جاتی ہیں. مریض کو بخار چڑھتا ہے, یہ بخار گلے کی خرابی سے ہو سکتا ہے, UTI سے ہو سکتا ہے, یہ بخار ملیریا سے ہو سکتا ہے, یہ ٹائیفائڈ سے ہو سکتا ہے, یہ TB سے ہو سکتا ہے, ملیگنینسی سے ہو سکتا ہے, ڈیپینڈس کہ کتنا لمبا بخار ہے, اور وہ انفیکشن وائرل ہو سکتی ہے, بیکٹیریل ہو سکتی ہے. اس طرح سے بخار کا یہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں انویسٹیگیشنس ان 10 کی. وہ جو نمبر 1 ہم نے سوچا تھائرائڈ, گلا خراب, تو اس کا ہے کہ جی ہسٹری میں کیا وہ پرومیننٹ چیزیں تھیں. پیشنٹ نے کہا میرا گلا خراب ہے, اور یہ اگر نہیں تھی تو وہ نمبر 1 ڈائگنوسس نہیں ہوگا, وہ گھوم کے باٹم پہ آ جائے گا. نمبر 2 میں نے بولا UTI کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن, اس کو یورینری ٹریکٹ سے کوئی سمپٹمس ہیں نہیں ہے تو وہ گھوم کے نیچے آ جائے گا. اور اس طرح سے آپ اس کو سفٹنگ کرتے رہتے ہیں. سفٹنگ کہتے ہیں, شام کے اوپر نیچے کر لیا, پھر جب کر لیا جو ٹاپ پہ ہے اس کا ڈائگنوسس کنفرم کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو, انویسٹیگیشن چاہیے. اگر گلا خراب ٹاپ پہ ہی ہے, آپ کہیں گے جی ہم اس کا سواب لیں گے, اس کا کلچر کریں گے, اور پھر سینسیٹیوٹی کریں گے, پھر آگے اس کا پھر علاج آ جائے. اگر ٹاپ پہ UTI ہے, ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے, یورین کریں گے, یورین کا کلچر کریں گے. پھر اگر یورینری ٹریکٹ کی اور نیسیسری انویسٹیگیشنز ہیں, لائک الٹرا ساؤنڈ, لائک ریڈیوگرافی, کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی ہے, IVU کریں گے, اور بہت بات آگے چلی جائے گی تو پھر بائپسی بھی کر لیں گے. یہ یورینری ٹریکٹ کی ہوگی. آپ سوچیں گے ہر ایک کو بائپسی تک پہنچائیے, بٹ دس از تھاٹ پروسیس فار رینل ٹریکٹ. پھر آپ نے سوچا کہ اس کو ملیریا بھی ہو سکتا ہے, ملیریا کے جو بھی ہے, ملیریا پیراسائٹ ہوا, ٹائیفائڈ کا فیڈال ٹیسٹ کرنا, اور یہ انویسٹیگیشن آپ پلان کریں گے. جب انویسٹیگیشن میں سے ایک کنفرم ہو گیا ڈائگنوسس, اس کا پھر ٹریٹمنٹ کر دیں. یہ ہے امتحان میں آپ نے کہنا ہے, کرنا ہے. سو آپ ڈیلی 2 ہسٹریز لیجیے, ابھی بھی ٹائم ہے. میں تو مدت سے کہہ رہا ہوں 2 لو, 2 ہسٹریز لو, اور اس کا یہ پلان کر کے پھر آپ دیکھیے آپ کی پروفیسر صاحب نے, پروفیسر متنصیب کا, آپ کی رجسٹرار صاحبہ نے اس کے لیے کیا پلان کیا. پھر اس کو انکارپوریٹ کیجیے, ڈسکس کیجیے کہ میں نے تو اس کا یہ کروایا, آپ نے اس کا یہ کروایا, میں نے تو اس کو یہ ٹریٹمنٹ دیا, آپ نے اس کو یہ ٹریٹمنٹ دیا. وہ ان سے پھر ڈسکس کر لیں گے. تو یو آر دا وائزسٹ پرسن ان دس گروپ.
کیونکہ این ممکن ہے جو آپ نے سوچا وہ نہیں تھا، جو رجسٹرار نے ود ہز ایکسپیرینس سوچا وہ صحیح تھا، لیکن وہ پھر صحیح بتائے گا آپ کو وہ صحیح کیوں ہے، وہ صحیح کیوں ہے. So if you do this exercise on 2 patients every day, جس دن تک کا آپ کا امتحان ہونا ہے 25-30 مریضوں پہ آپ کے یہ پریکٹس ہو جائے گی، ان میں سے ہی کوئی مریض آپ کے امتحان میں آئے گا، یہ نہیں ہے. اس کا نہیں فائدہ آپ کو، اس کا فائدہ. یہ ہے پریکٹیکل ٹپ. میں آپ میں سے جو نہیں ہے ان کو نہیں پتا، میں روز 2-3-4 ٹپ دیتا ہوں. So my patient Mrs. Amna, wife of Azizur Rahman, 26 years of age. She's a middle class housewife and her husband is a factory worker. She's a resident of Port Abdul Malik and she got admitted on 19th of April 2017 at 3 p.m. In Social Security Hospital with the presenting complaint of lower abdominal pain since morning. Since Morning. So my patient is married for 7 years. She's Gravida 6, Para 2, abortion free with 1 alive issue. Gravida 6, Para 2, Abortion free with in 1 alive issue. So her last childbirth was 2.5 years back. Her last menstrual period was 15th of July 2016. Her expected date of delivery is 22nd of April 2017, which makes her duration of pregnancy to be 39 plus 4 weeks. Sir, my patient, her history date back 7 years. LMP is 15 July. Yes, sir. تو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہے؟ 22nd of April 2017. تو ابھی ہوگی. اب کیا ہے؟ So actually میں نے اس کی ڈیٹ آف ایڈمیشن سے اس کی ڈیوریشن آف gestation جو آپ نے کیا ہو نا پھر اسی طرح ہی بولو، اسی طرح ہی بولو. That she doesn't remember her expected LMP. Yes, she remembers. تو پھر اگر 15 جولائی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ It's a 22 April. تو پھر So today is like 40 of gestation. So actually I took her history on 19, that's why I was saying 99 plus 4. مطلب ہی Even Peli. ہاں جی Double 39 plus 4. she is at term. ہاں جی. She's at term. Sir, my patient's history dates back 7 years. When in 2010 she conceived for the first time. Her pregnancy ended at 3 months of gestation in a spontaneous abortion at home, and there is no history of any ENC done after it. Patient doesn't give history of any fever. There wasn't any antenatal checkup, and patient doesn't know anything about the expelled conceptus. Then in 2011 she again conceived spontaneously, and that pregnancy also ended at 3 months of gestation in a spontaneous miscarriage at home, and there wasn't any history of ENC followed by that, and there wasn't any antenatal checkup, and patient doesn't know anything about the expelled conceptus. Then in 2012 the patient conceived spontaneously, and then at term it was a spontaneous vaginal delivery which ended it was an intrauterine death, and the baby was a fresh IUD male baby with average weight, and it was normal looking at a private clinic, and patient doesn't give history of any antenatal checkups throughout that pregnancy, and there isn't any history of fever, any history of bleeding, any history of diabetes, hypertension, or any history of any important event in that pregnancy, antepartum, interpartum, or postpartum. Then in 2013 patient again conceived spontaneously, and this pregnancy ended at 3 months of gestation into a spontaneous miscarriage. It was followed by an ENC at a private clinic, but no genetic workup was done on the couple or on the conceptus after that. Then in 2014 patient had a spontaneous vaginal delivery. A female baby of average weight was delivered. She is alive and healthy, breastfed but not vaccinated. In this pregnancy, patient gives history of regular antenatal checkups and history of medication started as soon as she conceived, and there is history of regular injection taken weekly for 3 months and then once fortnightly for next 2 months.
and then injection was taken once a month for next 4 months. There is no history of any antepartum, interpartum or postpartum complications. And so now this is her 6th pregnancy, and the patient conceived, according to the patient, she conceived after treatment from Leukeemia, and this pregnancy was confirmed by urine pregnancy. During the first 3 months of her pregnancy, patient gives history of excessive nausea and vomiting, but there is no history of any leaking and bleeding. There is no history of any flu-like illness, high-grade fever. Patient visited her local doctor, antenatal checkup was done, she got a dating scan done, and started medication in the form of some tablets and injection, the name of which the patient doesn't remember. There is history of folic acid intake which she remembers, and during the for the next 2 months she took the same treatment from the same clinic, and injections were given once a month. Patient perceived her fetal movement for the first time during the 4th month of her pregnancy. There is no history of any hypertension, diabetes, and she got a scan done in the 5th month of her pregnancy, which according to the patient was normal. Then from the 7th to the till term, she had regular checkups done and no significant findings. And from since morning this day, she developed lower abdominal pain, which was mild to moderate in intensity, and for this she came to the hospital and was checked and admitted for fetal maternal. How will you manage it? So, on general physical examination, my patient is a young lady sitting comfortably in bed, well oriented in time, place and person, of average weight and height, and her pulse is 80 beats per minute, her blood pressure is 110/70, and her respiratory rate is 16 per minute. So no significant finding on the general physical examination. So her chest examination was normal. So Sara, this is coming which significant data. So regarding her per abdominal examination, on inspection, the abdomen was protuberant with the central vertebral umbilicus, and on palpation, some piezo-fundal height corresponded to that of her gestation. It was done, and the lie was longitudinal, presentation was cephalic, light was adequate, estimated fetal weight was 3 to 3.5 kgs, head was 5 per 5 palpable, fetal heart rate were 140 to 146 per minute, and I perceived 1 to 2 fetal movements during my palpation, and there were no palpable contractions of 1 per 10 minutes of mild to moderate intensity. So then her per vaginal examination, os was multiparous, cervix was soft central, partial taken out, vertex was -3, membranes were intact. So regarding her management, I admit this patient for feto-maternal monitoring, and so we'll wait for the spontaneous onset. میں آپ کی ساری ہسٹری فزیکل ایگزامینیشن اور ڈسکرپشن جو بھی ہے اس کو مان لیتا ہوں آج، لیکن تھوڑا سا میری نظر میں یہ بالکل ٹھیک ہسٹری نہیں ہے. میری نظر میں یہ ہسٹری بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج کا جب ہم 22 اور 30 پہ بیٹھے ہیں اور 5-6 کو امتحان شروع ہونے والا ہے, there is no time to mold this history. آپ ایسے ہی رکھیے اس کو, don't change drastically. پھر وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے, بلکہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہوتا ہے. تو لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہسٹری لینے کا آبجیکٹو, جیسا میں نے بیٹھتے ہی وہ تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بولا, is to find out the problem, to make a differential diagnosis. وہ 10 ہوگا تو فزیکل ایگزامینیشن کے بعد وہ 5 ہو رہ جائے گی, 5 کے بعد ٹیسٹوں کے بعد وہ 1 یا 2 رہ جائے گی یا فائنل ہو جائے گی. یہ آبجیکٹو ہے. جیسے میں نے بخار کی مثال دی, آپ گول والا ڈفرینشیل ڈائگنوسس پڑھ لیجیے, وہاں PUO کی 104 ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے. تو 104 تو نہیں نا آپ کر سکتے, لیکن ہسٹری فزیکل ایگزامینیشن انویسٹیگیشن سے وہ
نیرو ڈاؤن کرتے 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 ہم ایک ڈیفینیٹو ڈائگنوسس پہ پہنچ ہی جاتے ہیں. تو آپ کی ہسٹری جو آپ نے کی, ادھر آ جائیے, قریب آئیے, قریب آئیے, قریب آئیے. اس کے لیے لفظ جو آج کل جنرلی کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے, بیڈ obstetrical history, کیونکہ وہ بیڈ کا لفظ جو ہے پیشنٹ کو برا لگتا ہے. میرے زمانے میں ٹل ریسنٹلی BOH لکھا جاتا تھا چارٹ کے اوپر, بیڈ obstetrical history. ہم سب کہتے تھے, پیشنٹ کے سامنے کہتے تھے دس از پیشنٹ ود بیڈ obstetrical history. تو کسی نے ہیومن رائٹ والے نے, ویمنز رائٹس والے نے کہا یہ کیا آپ بیٹھتے ہی مریض کو بیٹھ کرنا شروع کر دیں, تو یہ مت کہو, یہ مت کہو. ہیئر از اے پیشنٹ جس کی ہسٹری یہ ہے کہ شی از گریویڈا 6 پیرا 3 2+3 اور ایک لائف. گریویڈا 6 ایک لائف ایشو, اب پریگننٹ. تو اس کا مطلب جو یہ کہنا چاہتی تھی بیڈ, ہمیں اپنی ہسٹری میں وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے پوائنٹس, یا وہ سسپیشن کہ کس وجہ سے یہ بیڈ ہے, وہ کہ ہسٹری میں کہ وہ ان میں سے کوئی فیکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے, ان میں سے کوئی وجہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اب ان کا کہنا یہ ہوگا کہ جی پھر ہسٹری کے لیے ٹائم تو 10 منٹ پریزنٹیشن ہے میکسیمم, 7 منٹ, اس میں تو یہی ہو سکتا ہے, اس میں تو یہی ہو سکتا ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیے, پہلے اس کی 3 مس کیریجز, وہ اس میں ایک لفظ انہوں نے بولا اس کی جینیٹک اسٹڈی نہیں ہوئی. اس کا مطلب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا the possibility could be this, possibility could be this, لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی. میں ہوتا تو تینوں کو اکٹھا کر کے ایک سی ہسٹری ہے وہ تینوں کی, her first, second and fourth pregnancy, her first, second and fourth pregnancy ended up as second trimester or end of first trimester miscarriage, pregnancy loss. آج کل abortion, miscarriage سے بعد pregnancy loss کی طرف لے گئے. یہ وہ تینوں کی similar history ہے, but she does not give any history of any infection, any bleeding or any investigation during pregnancy and subsequent, in between pregnancy. یہ بھی لفظ, کیونکہ اگر آپ کے پاس 2 abortion کے بعد مریض آئے, اور وہ تو ایک کے بعد بھی جو آتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو وجہ سے کٹو نا, تو آپ کوئی انویسٹیگیشن آرڈر کرتے ہیں. ریلیٹڈ ٹارچ ٹیسٹ بڑا پاپولر سا ہے, میرے نزدیک وہ یوز لیس ہے. تو کوئی ٹیسٹ آرڈر کرتے ہیں, لیکن اس میں تو کوئی انہوں نے ریفرنس نہیں دیا کہ any specific investigations were carried out or not carried out. No specific investigation was carried out for those 3 miscarriages. ان کی ایک سمپل وجہ یوٹرین نارملی بھی تو ہو سکتی ہے, بائی کارنٹ یوٹرس, یونی کارنٹ یوٹرس, سیپٹیٹ, اور یہ تھرڈ ٹرائمیسٹر کی, فرسٹ ٹرائمیسٹر کی مسکیریج وہ بھی تو ہو سکتی ہے. مجھے نہیں یاد انہوں نے اسپیسیفکلی بولا ہو کہ ان کی فیملی میں کوئی انوملی ہے کہ نہیں ہے. وہ اس کا حصہ ہی بن جاتا ہے. ٹھیک, چلو ٹھیک ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ جو اس پیشنٹ پہ آپ فوراً لکھیے رائٹ سائڈ پہ ریپیٹڈ پریگننسی لاس بریکٹ میں 3 RPL
3 فرسٹ ٹرائمسٹر. آپ کے پاس فوراً کتاب کا وہ صفحہ آ جائے گا جہاں کازز آف ابارشن میں پہلے ٹرائمسٹر کی ابارشن لکھی ہوئی. پھر آپ ان کی نفی کریں گے یا ہاں کہیں گے کہ کم از کم کہ یہ انویسٹیگیشن ہوئی یا نہیں, یا بالکل. ایک بات ان سے بھی زیادہ سیریس بات ہو گئی کہ اس کی تو سٹل برتھ ہوئی ہے اور وہ فریش سٹل برتھ ہوئی. انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے اس جگہ اس کو ڈائلیٹ نہیں کیا, ایلیبریٹ نہیں کیا کہ سمپل سی بات ہے میسریٹڈ یا اولڈ سٹل برتھ مینس کمپلیکیشن آف پریگننسی. فریش سٹل برتھ مینس کمپلیکیشن آف لیبر. پہلے وہ, لیکن پریگننسی کی کمپلیکیشن بھی پھر بعد میں ایڈ ہو سکتی ہے جو IUGR ہوتا ہے. اگر ویجائنلی ڈیلیور کرے the baby cannot sustain the stress of labor, تو وہ لیبر میں بھی فوت ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیشنٹ کی تیسری پریگننسی جو تھی وہ اس میں ایٹ ٹرم IUD ہو گئی and she delivered fresh stillborn. کچھ اس طرح سے بولا ہے, ایسے ہی یہ بولا. تو اس میں پھر لازم ہوتا ہم پہ آپ پہ کہ آپ بھائی نیم 3-4 باتیں بولتے کہ پریگننسی میں یہ نہیں تھا. آپ نے جنرلی بولا, جنرلائزیشن میں بولا, لیکن اس پیشنٹ میں اسپیسیفکلی بولنا چاہیے تھا. پہلے تم اگر یہ میری اسٹوڈنٹ ہوتی میں سے ناراض ہوتا, تم لیبر پہ کیوں جمپ کر رہی ہو, پہلے پریگننسی کا تو بولو نا. آپ نے پہلے لیبر بولا بعد میں پریگننسی بولو, تو سیکوینس آپ کا صحیح نہیں ہے. کہ این ممکن ہے اس کی سٹل برتھ کی وجہ کوئی پریگننسی میں ہی تھی, اس کو ہائپر ٹینشن تھی, اس کو ڈائبٹیز تھی, اس کو PIH تھا, اس کو کیا تھا کیا نہیں تھا, کولسٹیسس تھا, اس کو کیا تھا. تو آپ جب بھی سٹل برتھ کی ہسٹری دیں پہلے بولیے پریگننسی. ہر پریگننسی واز نارمل, اور یہ 3-4 نام لے کے بولیں. یہی پیشنٹ نمبر 3 پریگننسی, her pregnancy throughout was normal and there is no history of diabetes, hypertension, preeclampsia, PAH, any drugs, anything. تو یہ بولیے, اور پھر لیبر کا ڈائلیٹ کیجیے اس کو. اگر فریش سٹل برتھ ہے, جیسا میں نے کہا پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کاز لیبر میں تو نہیں تھی. prolonged labor, hypertonic uterine action after induction of labor. اور پھر نیچے سے آ جاؤ, کارڈ پرولیپس, ڈیفیکلٹ ڈلیوری, انسٹرومنٹل ڈلیوری, APH, placenta previa, placenta vasa previa, kind of thing. Anything can be a cause for fresh stillbirth. اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے, اس پیشنٹ میں خاص طور پر, ویسے جنرلی انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ بچہ جو تھا انہوں کا فریش سٹل برتھ ہے. میں سمجھ جائیے اس سے کہ میسریٹڈ نہیں تھا, کیونکہ اولڈ سٹل برتھ میں میسریشن ہوتے تھے, اسکن پیلز آف, آپ سب نے دیکھی ہو, اور ہیڈ کولیپسا ہوتا ہے اسپالڈنگ والا, اور اس طرح سے ہوتا ہے. اور کارڈ جو ہوتی ہے وہ بلو بلیک ہوتی ہے کیونکہ سرکولیشن اس میں سے بند ہوئی ہوتی ہے, کی وجہ سے کچھ اس طرح کے فیچرز ہوتے ہیں.
یہ تو وہ جو پرانی ہے، نئی میں بچہ بالکل ہے جیسے ستا پہ، اس کی کارڈ بھی صحیح ہوتی ہے اس کے. لیکن یہاں پہ ہمیں بولنا، آپ نے نہیں بولا جو بولنا چاہیے تھا، دیکھیے ایٹ برتھ اٹ واز فریش اسٹل برتھ، ہاؤ ایور there were no abnormalities externally. اور یہاں تک جائیے ایگزامنر کو پش کرنے کے لیے، and the post-mortem was not done to find out any internal knowledge. چونکہ بیبی کی وجہ اسٹل برتھ کی نارملس بیبی تو ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے یہ کہ وہ اسٹل برتھ کی ہم کاز وہیں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جیسا آپ نے کہا اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں. اس بچے کا آپ کہتے کہ آپ کیا کرنے ویسے، میں اس کے کارڈ بلڈ لے کے بھیجتی، اس کی جینیٹک اسٹڈیز ہوتی، اس کا کیریو ٹائپ ہے، اس کا یہ ہوتا، اس کا وہ ہوتا، ایرا ہوتا بہرا ہوتا. اور اس کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے تو وہ ریلیٹڈ میں انویسٹیگیشن کرتا. تو یہ اس تیسری پریگننسی میں یہ کرنا چاہیے تھا. اب آ گیا، اس کے بعد پھر ایک ہو گیا حادثہ اس کے ساتھ. اب آگے اب کی پریگننسی ہوا نہیں، اس لیے آپ نے omit کیا. آپ کا قصور نہیں ہے، ہوا نہیں. لیکن امتحان میں تو جو ہوا نہیں اس کو بھی تو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ میں ہوتی تو تیر مار ایسے، اور پھر یہ حادثہ نہ ہو. یہی ہوتا ہے، ہم ہوتے تو یہ ہوتا، وہ ایسا ہوتا، ویسا ہوتا. وہ لگا بات ہے میرے، جب یہ جوان تھے ہم کہاں، جب وہ جوان ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے. تو ساڈی باری ہی نہیں آئی، ابھی ایویں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے دنیا سے. تو یہ کہ اب اس پیشنٹ میں انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا یہ کہہ کے she did not have dating scan and also anomaly scan at 20 weeks or so. یہ anomaly بولا تھا، dating scan نہیں بولا. بولا تو پھر اس کی یہ بھی بولیے وہ ہوا تھا، اس کے مطابق ہر LMP dates were correct and the baby was born. یہ بولیے پھر ساتھ، اگر ہوا تو اس کی فائنڈنگز بھی بولیے. میں ہی سمجھا نہیں ہوا، چلو. اور پھر اسی طرح کہ اب وہ جو پچھلی فریش سیل برتھ ہے اس کو آپ اس پریگننسی کی کیئر میں بھی تو ٹرانسلیٹ کرو نا، ہے کہ نہیں. وہ ان ایکسپلینڈ سیل برتھ آپ کے حساب سے جس پیشنٹ کی ان ایکسپلینڈ سیل برتھ ہوگی، اٹ مینس اس پریگننسی میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. بٹ ہم پاسٹ ایکسپیرئنس کو اپلائی کریں گے کیئر آف دس پیشنٹ. تو آپ کہیں گے ان دس کیس میں اس کا کک چارٹ بنواتا ہوں، میں اس پیشنٹ کی یہ ہائی رسک پریگننسی ہوگی، ہائی رسک پریگننسی ہوگی، ہائی رسک پریگننسی کی الیکٹرانک مانیٹرنگ ہونی چاہیے. کتاب نہیں ہے اس کی CTG کرتی اور اس کا بایو فزیکل یہ کرتی، میں تو کرتی کہہ کے جب بندے آج بہن ہے وہ تو کبھی کبھی کرتی اور فوراً ہم ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ یار میرا تو ماحول ہی. تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کا یہ نہیں ہوا. اٹ مینس میں ہوتی تو کرتی، لیکن نہیں ہوا. آپ نے یہ کہہ کے ان دس پیشنٹ
she was not asked to maintain a kick chart. ایسے وہ مریض ہوتے ہیں جہاں پہ جو چھپی ہوئی ڈائبٹیز ہوتی ہے، لیٹنٹ ڈائبٹیز. میں اس کی ڈائبٹیز کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرا، ناٹ اونلی اسکریننگ ٹیسٹ، جی سی ٹی نہیں، فاسٹنگ بلڈ شوگر نہیں، رینڈم بلڈ شوگر نہیں، پراپر وہ رول آؤٹ کرتی اس رائٹ. اور میں تو اگر آپ کہہ دیتے مجھے تو خوشی ہوتی، نہیں کہا تو کوئی اس سے فیل نہیں ہوتا کہ اس کا اینٹی نیٹل جو وزٹس ہیں they would have been more frequent. ہائی رسک پریگنینسی جتنی بھی ہیں، کارڈک پیشنٹ مہینے کی بجائے 2 ہفتے بعد، ڈائبٹک پیشنٹ 2 ہفتے کی بجائے ہفتے بعد، یا ہر ہفتے کی بجائے ہر ہفتے میں 2 دفعہ، مطلب ڈبل ہو گئی اس کی وزٹس. So in this patient, no special attention was given for antenatal care being more frequent. یہ اب آپ خود ہی سوچیں کہ آپ نے یہ باتیں کہی ہوتی تو ایگزامنر کو سمجھ آتی کہ آپ کیا سوچ رہی. ریگولر means for anybody. For anybody. جب ہم فریکوینٹ کہتے ہیں ڈبل کرتے ہیں. نارملی اگر 10 وزٹس ہوتی ہیں پیشنٹ کی ڈیورنگ اینٹینیٹل وزٹ، اس کی 20 ہو جائیں گی. اور پھر وہ جو میں نے کہا کہ پیشنٹ کی رائٹ، اب یہ ساری باتیں کہنے والی ہیں. اس کا مطلب اگر آپ نے یہ ساری باتیں کہی ہوتی، آپ ایگزامنر کو یہ بتاتے یو آر کانشیس آف دا فیکٹ that this patient out of 5 pregnancies she has only 1 baby. Hence I am very careful, I am very conscious of this fact. یہ عام pregnancy نہیں ہے، عام نہیں ہے، تو اس لیے میں day 1 سے اس کے یہ اسپیشل کرتی ہوں. اور پھر وہ کرتے رہتے تو ٹرم پہ آ گئے، پھر تو آسان ہو گیا نا. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہوا، آپ نے یہ نہیں کیا ہوا تو آپ کریں گے. آپ کرنے کا تو پھر ایونٹ کے بعد تو رونا کوئی رونا نہیں ہوتا. جیسے اس کی ان ایکسپلینڈ اس وقت ہوگی، اس وقت بھی ہو سکتی. He could have come to you with IUD again. تو اس لیے آپ کی ساری ہسٹری گڈ ہسٹری. لیکن آج کا جو میسج ہے آپ سب کو، دا ٹپ، کہ اگر آپ کو بیڈ ہسٹری ملے اس طرح کی، اور آپ یہ کہیے کہ ارلی پریگننسی ہوگی، یہ ٹرم والے بہت کم ہوں گے، فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں وہ ہوگی اس طرح کی ہسٹری والی، آپ یہ کہیے کہ جی میں اب سے ہی اس کی کوئی میڈیکل کاز، اس کی obstetrical cause I'll try to locate. اور اگر وہ نہیں ہے I will see her more frequently and monitor her. وہ کل جو بات ہوئی تھی آپ لوگوں سے، I'll do fetal monitoring and maternal monitoring more frequently. اور اگر وہ سب کو ٹھیک ہے ٹرم پہ ڈیلیور کر لیں، بلکہ 37 کمپلیٹ ویکس پہ کر لیتے، تیسری دفعہ ٹرم پہ آئی ہوتی ہوگی. رائٹ، گڈ. تو فار فرسٹ پریزرویشن ٹو دا آنسٹ آف لیبر. یا تو ہوتا نا آپ یہ کہتی اٹ واز ڈیفیکلٹ لیبر فار اینی ریزن. میں نے ڈیفیکلٹ لیبر کے بھی بولا، فرسٹ اسٹیج میں، سیکنڈ اسٹیج میں، یہ وہ ڈیفیکلٹی اگر ہے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو. اگر وہ ریکرنٹ ڈیفیکلٹی ہے، ڈیفیکلٹ چائلڈ برتھ، نان روٹیشن ہوتا ہے، اور
difficult forceps or anything like that. اور ایسے پیشنٹ میں جس میں ڈیفیکلٹ برتھ تھی تو ہم سی پی ڈی بھی رول آؤٹ کرتے، سی پی ڈی بھی رول آؤٹ کرتے. تو یہ ساری باتیں رول آؤٹ کر کے شی کین ڈلیور جائے گا. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ کیوں جی ہاتھ کھڑا کرو جو کہیں گے اس پیشنٹ کا سیکشن ہونا چاہیے. The baby did not die of uterine contractions. پھر بھی شاید آپ کی بات جسٹیفائی ہو جاتی کہ بیبی could not sustain the stress of labor. لیکن اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو پریگننسی میں ہی کوئی بات ہوئی وہ ہم رول آؤٹ کریں گے. جب آپ کی بات کو کھینچوں میں تو این ممکن ہے اس کی پریزنٹیشن پور ہو. آخر 3 ابارشن بھی تو ہی ہیں. پریزنٹیشن پور ہو تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ I'll do ultrasound specially for placental structure, morphology, اس کی location, and if there's excessive calcification, degeneration of the placenta or retroplacental clots or something, اس طرح کی باتیں تو پھر میں elective section. اس طرح سے بولیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن just because she had stillbirth that does not mean کہ اس کا سیکشن ہونا چاہیے. جی آپ کا سر یہ تو پیشنٹ اس طرح آئی تھے ہمارے پاس اور نیکسٹ ڈے شی گاٹ ڈیلیورڈ اسپونٹینیس لیبر میں چلی گئی اینڈ شی ڈیلیورڈ. سر لیکن اگر یہ پیشنٹ ہمارے پاس لائک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ایسا اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے شی وڈ بی ایٹ لیسر گیسٹیشن اور ایڈمٹ ہوئی ہے وارڈ میں ایز اے ہائی رسک پریگنینسی، تو اس کیس میں ہم اگر یہ کیس ہمیں ایگزام میں آتے ہیں تو وٹ کائنڈ آف انویسٹیگیشنز وی وہ جو 2 الفاظ میں نے بولے ابھی بھی I'll admit fetal monitoring, پھر تو مانیٹر فیصلہ کرتا ہے. آپ نہیں کرتے، آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں رہتا. سویرے آؤ تو مانیٹر کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. میرا بیٹا ایشن میں مانیٹر بنا، بیٹا نہیں مطلب گرینڈ بیٹے تو ہم چھوٹے مانیٹر بنے ہیں. میں نے اس کو ایک ہی بات کہی، میں یار افسری اپنی جگہ، وہ سارے تیرے دوست ہیں کلاس میں لوگ ایوی نہ انہوں نے پڑھ کے ہیڈ ماسٹر کو لے جا رہے ہیں شکایتی ٹٹو باندھ رہے ہیں، یہ بول رہا تھا یہ ایوی نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن مانیٹر جب ہم آبسٹیٹکس میں کہتے ہیں مٹرنل مانیٹرنگ then they will decide. If there is some problem maternal, some problem with fetal, then immediate action. پہلے corrective action. فوری ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو، ڈائبٹیز کو ٹھیک کر لو، بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو، بڑھ گیا اس کو ٹھیک کر لو، یورین میں پروٹین آ گئی ہے دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ مٹرنل ہے پھر فیٹل دیکھ لو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے پہلے تو ہسٹری پریزنٹیشن میں اس کے 3 پریگننسی لاسز بلکہ 4 ہیں، چوتھا بھی تو لاس ہی ہے، لیکن 3 مس کیریج، چوتھا سلور. تو 3 کو کلیکٹیولی آپ کر کے اس کی انویسٹیگیشن ٹریٹمنٹ بولیے. اچھی ہیڈ نو انویسٹیگیشن for repeated pregnancy loss, neither during pregnancy nor in between pregnancies she had any investigations. اور during pregnancy تو ہوئی نہیں کوئی، لیکن بعد میں she had her husband semen analysis, presuming کہ malformation. Then she had ultrasound, sonography, she had hysterosalpingography to find out any anomaly. اور اس کے بعد she had blood test done for blood grouping, for any infections. Then she had blood test done for metabolic diseases, diabetes.
رینل فیلئر، لیور فنکشن ٹیسٹ. آپ کی سوچ ہیڈنگس میں ہونی چاہیے، عادت نہیں بناتے. میں تو ان کو کہہ کے تھک گیا ہوں. پرسوں یہ دونوں بیٹھیاں سی، تو لیکن آپ سوچ جو ہے براڈ مائنڈ، اس میں پیڈنگ مٹیریل تو آپ پہ آ جانا ہے.